بات کے سلسلے کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھی اور خوبصورت چیزیں ہر ایک کو اچھی لگتی ہیں، اور صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ باقی چیزوں میں ابھی آپ دیکھیں، ایک درخت کو اگر آپ دیکھیے تو وہ کس قدر کب خوبصورت لگتا ہے، جب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر ہریالی ہوتی ہے۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ بالکل سوکھ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب بہار کا موسم آتا ہے اور اس کے اوپر پتے آتے ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، تو وہ کس قدر ایک خوشنما منظر پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پھولوں کو دیکھیں تو پھولوں کی خوبصورتی صرف اس کے رنگ میں نہیں ہوتی، بلکہ پھولوں کی خوبصورتی ان کی خوشبو میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خوبصورتی کا جو ایک پہلو ہے وہ کسی بھی چیز کی مستقل ایک اس کا جو فیچر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ایسی چیزوں سے پھر انسان اکتاتا نہیں ہے، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اور یہی چیز انسان کے لیے حسن اخلاق میں بھی یہی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ وہ انسان کہ جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے، لوگ اس سے اکتاتے نہیں ہیں، اس سے تھکتے نہیں ہیں، وہ اس کے پاس کھنچے چلے آتے ہیں، اس کے قریب ہوتے آتے ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر تھے، اور آپ کا کیا حال تھا، آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہوا کرتے تھے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ سے محبت کرتے تھے، دشمن بھی آپ کے قریب رہنا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے جو انسان اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ پھر بندوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے خود کو خوبصورت بناتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارتا ہے، اپنے کردار کو سنوارتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی بندوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی چیز دراصل خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندے کے اندر مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بہترین اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اور پھر انسان کی کیفیت وہ ہو جائے کہ وہ اندر سے اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے، اللہ کا تقویٰ، اور ظاہری کیفیت میں اس کا اخلاق بلند ہو جائے۔ اور اعلیٰ اخلاق یا حسن اخلاق صرف دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے ایٹیکیٹس، اس کے مینرز، اس کے اچھے اطوار اور اس کے کردار، ہر چیز میں وہ چیز چھلکتی ہے۔ تو ایک انسان گویا پھر اللہ کے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی انسان بندوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ انسان جس کا اخلاق بلند ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد احساس ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا ایک کانشیس ہے، تو اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، پھر جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو کسی سے ڈسکس کرتا ہے، دیکھو بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ تو دوسرا انسان اگرچہ اس کو کتنی ہی تسلی دے کہ تم بالکل سچے ہو، تم نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس کا اپنا اندر کا جو کانشیس ہے، اس کا ضمیر اس کو بتا دیتا ہے کہ اس نے درست نہیں کیا۔ تو جب ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں تو بندوں کے ساتھ بھی اس کو اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے، کیونکہ بہترین اخلاق کے لوگ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ لوگ، وہ جنت کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن کا ایک ماسٹر پیس ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوبصورت لوگوں کو ہی وہاں پر بسائیں گے۔ ایسا انسان کہ جو نہ صرف لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق رکھنے والا ہے، بلکہ وہ تنہائی میں بھی اچھا ہی معاملہ کرنے والا ہے، اور نہ صرف بندوں کے ساتھ بلکہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا اخلاق پودوں کے ساتھ بھی اچھا ہے، اور پھر وہ زمین کے معاملے میں بھی بہت کانشیس ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، سختی کے ساتھ نہیں چلتے،
پاؤں مار کر نہیں چلتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ ہی وہ اکڑ کر چلتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جتنا بھی اکڑ لیں لیکن پہاڑوں کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر یہ چیز انسان کے اندر انکساری پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر ہمبلنس پیدا کرتی ہے، اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن پاک میں فرمایا، سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے کے اوپر فائز تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں قرآن پاک میں کہ آپ بلند ترین اخلاق کے اوپر فائز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے امتی ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جنرلی ہم کام وہی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا ہی کے کام ہوتے ہیں، لیکن نیت کے فرق سے اجر فرق ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور اپنے روٹین کے کام شروع کر دیتا ہے، اٹھ صبح رہا ہے لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے، باقی بھی کر رہا ہے کام، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ایک دوسرا شخص ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے تو سنت کے مطابق اٹھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ واش روم میں جاتا ہے، اس سے پہلے دعا پڑھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، اس کے بعد کی دعائیں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد کے اذکار مسنون اذکار ادا کرتا ہے، پھر اپنے دن کے کاموں پہ نکل جاتا ہے اور نکلنے سے پہلے پھر دعا پڑھتا ہے۔ تو اس کے طریقے میں اور دوسرے شخص کے طریقے میں فرق ہے، اس شخص کے اجر میں اور اس شخص کے اجر میں فرق ہے، کیونکہ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہا ہے، تو سنت کو فالو کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً خاندانوں کے اندر شادی بیاہ اور خوشی غمی چلتی رہتی ہے، اور ایسے میں اگر ہم اس لیے جاتے ہیں کسی بھی اپنے خاندان میں شادی پہ کہ چونکہ وہ لوگ ہماری شادی میں آئے تھے اس لیے ہمیں بھی جانا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس لیے جائیں کہ یہ صلہ رحمی ہے، ایک رشتہ دار کا حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو دونوں طریقوں میں پھر فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کہیں تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ اپنی امت کے لیے، لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ کے اندر سختی ہوتی تو کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ نہ رہتا۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو حسن اخلاق کی جو ایک بہترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کردار، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ شوق سے اس کے پاس کھنچے چلے آئیں، نہ کہ وہ سختی کرے اور لوگوں کو اپنے سے دور کر دے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ سے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔